اور یہ بہت اہم ہے جس سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں، بلکہ جو ان کی حمایت میں لکھتے ہیں وہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ان کو صرف اس جانب مہارت ہونے کی وجہ سے خاص کر دیا جائے اور ان کی ان خدمات کو قبول کر لیا جائے۔ وہ کون سی خدمات ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ تقابل ادیان کے ماہر ہیں، حالانکہ یہ ان پر اعتراض ہے کہ دوسرے ادیان کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے اسلام کے ساتھ ان کی یکسانیت پر زور دیتے ہیں، ان پر رد کرتے ہوئے ان کے بطلان کو واضح نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ اس بارے میں بعض سلف نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ غیر مسلموں کی کتابوں کو پڑھنا یا تو جائز ہی نہیں ہے، یا جائز صرف دو شرطوں کے ساتھ ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا متمکن عالم ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اہل باطل پر رد کرنے کے لیے، دوسرے مذاہب کے بطلان کو واضح کرنے کے لیے ہو، ان کتابوں کو پڑھیں۔ صرف دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی۔ کیوں انہوں نے یہ شرطیں لگائیں؟ کیونکہ اگر علم کے اندر رسوخ نہیں ہوگا تو عین ممکن ہے کہ ان کے باطل افکار کو یہ قبول کر لیں اور ان باطل افکار کو اسلامی عقیدہ سمجھ بیٹھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ پر نہیں، ان کی ایک کتاب ہے، ایک لیکچر ان کا بہت معروف ہے، اسلام کے ساتھ ہندو مذہب کی یکسانیت، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی یہ لیکچر موجود ہے، بلکہ باضابطہ کتابی شکل میں یہ لیکچر چھپ چکا ہے۔ آپ kitabusunnat.com سے اس لیکچر کتابی شکل میں اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہاں سے میں نے ان کے کئی ایسے عقائد کو نقل کیا جو حقیقت میں کفری عقائد ہے یا اہل باطل کے عقائد ہیں، اسلام کی طرف منسوب، جیسے جہمیہ کا فرقہ ہے، معتزلہ کا فرقہ ہے۔ ان باطل اور اہل بدعت کے جو عقائد ہیں، ان عقائد کو انہوں نے ہندو مذہب کے ساتھ یکسانیت دکھاتے ہوئے اسلام کا عقیدہ بار کرا ہے۔